الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بزرگان محترم، عزیزو، دوستو، بھائیو، کئی سالوں کے بعد آج جمعرات والی ہفتے واری مجلس کا انعقاد ہوا ہے. بہت سے لوگ بہت مہینوں سے تقاضا کر رہے تھے کہ جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا اس کو جاری کیا جائے، لیکن کوئی نہ کوئی مصروفیت اور پھر کچھ طبیعت کے تقاضے ایسے بار بار پیش آتے رہے کہ فیصلہ کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی. خیر، اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اعلان تو گزشتہ جمعرات کے لیے بھی ہوا تھا، لیکن اتفاق کہ بارش نے اجازت نہیں دی، اس لیے اس دن مجلس نہ ہو سکی اور آج اس کا گویا افتتاح ہو رہا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جمعرات والی اس مجلس کا مقصد اپنے آپ کو اللہ والا بنانا ہے، نیک بننا، نیک بنانا، اپنی سیرت کو سنوارنا، اپنے اندرون کو بنانا اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لینا کہ ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. یہ مقصد ہے جس کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہم اسی نیت کے ساتھ یہاں بیٹھے اور سنیں اور سننے سے زیادہ اپنے آپ کو باعمل بنانے کی کوشش کریں. اسے کہ محض بیان سن لینا کافی نہیں ہوتا. محض بیان سن لینے کے بعد آدمی جیسا تھا ویسے ہی رہ جائے تو اس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے. اصلاح اس وقت ہوتی ہے جبکہ اصلاح کے لیے عمل کرے، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے مجاہدہ کرے. قرآن کریم میں بڑی اہمیت کے ساتھ اصلاح نفس اور تزکیے کا اللہ نے ذکر کیا ہے. قد افلح من تزکا، اور ایک جگہ پر ہے قد افلح من زکاہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں اور آپ کے مناسب میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، یعنی ان کی اصلاح فرماتے تھے. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے یہ ہے
جہاں آپ قرآن پیش کریں، قرآن کی تعلیم دیں، وہیں پر لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کا تزکیہ کریں۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے ایک ایسا نبی برپا کیا، بھیجا، جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور لوگوں کی اصلاح اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر، اور اسی قسم کی آیت اور بھی جگہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تعلیم کا کام کیا وہاں پر تزکیے کا کام بھی کیا، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایک کام تعلیم کا ہے، ایک کام تزکیے کا ہے، دو الگ الگ کام۔ ایک ہے تعلیم، تعلیم کا مقصد کسی بات کو سمجھانا، کسی بات کو بتانا، کسی کی وضاحت کرنا، منشا کیا ہے اس کی وضاحت کرنا۔ مثلا اللہ کی آیت یہ ہے، اللہ کی آیت کا منشا یہ ہے، اللہ کی مراد یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیم۔ لیکن تعلیم کافی نہیں ہے جب تک کہ تزکیہ نہ ہو، جب تک آدمی کی اصلاح نہ ہو، اس کا دل بن نہ جائے، اس کے دل کے اندر وہ چیزیں اتر نہ جائیں، اس کا نام ہے تزکیہ۔ اس لیے دو کو الگ الگ طور پر اللہ نے ذکر کیا۔ اگر تعلیم ہی تزکیہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد بعثت میں دو باتوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا جاتا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر تعلیم ہی سب کچھ ہے تو پھر تزکیے کے عنوان کو الگ سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اللہ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پر تزکیے کا ذکر تعلیم کے بعد میں ہے، اور دو جگہ پر قرآن میں تزکیے کا ذکر تعلیم سے پہلے کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں بزرگوں کی دعا اللہ نے نقل کی ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر تکمیل کو پہنچی تھی، انہوں نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں میں ایک نبی کو برپا فرما، ایک رسول کو برپا فرما۔ کیسا رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، جو اے اللہ آپ کی آیتیں ان کو بتائے۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب اللہ کی تعلیم بھی دے، اس کی وضاحت کرے، اس کی تفسیر کرے، اس کی تشریح کرے۔ والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ علماء نے حکمت سے مراد احادیث کو لیا ہے، تو کتاب اللہ کی تعلیم اور حدیث رسول کی تعلیم، یہ دو ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی لوگوں کی اصلاح بھی کیا کرے، ان کا تزکیہ بھی کیا کرے۔ دیکھیے یہاں پر پہلے ہے آیات کا ذکر، پھر تعلیم کا ذکر، پھر اس کے بعد تزکیہ کا ذکر۔ جو آیت میں نے پہلے پڑھی اس کے اندر اس کے برخلاف تزکیے کا ذکر پہلے ہے، تعلیم کا ذکر بعد میں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم۔ پہلے تزکیہ پھر تعلیم۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی سورہ جمعہ کے اندر اسی قسم کی آیت آئی ہے، اور وہاں بھی تزکیے کا ذکر پہلے ہے، تعلیم کا ذکر بعد میں ہے۔ اس میں علماء نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا۔
انہوں نے کہا جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے. انہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ سے کہا اللہ ایسا نبی بھیج دیجئے جو نبی آپ کی آیتیں سنائے اور تعلیم دے پھر تزکیہ کرے. لیکن اللہ نے دو جگہ تزکیے کو پہلے لا کر بتایا کہ تزکیہ پہلے ہونے کی ضرورت ہے، تعلیم بعد میں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر اپنی آیتوں کے اندر یہ بات پیش فرمائی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے حساب سے دعا کرتے ہوئے تعلیم کو پہلے رکھا، تزکیے کو بعد میں رکھا. گویا اللہ نے اصلاح فرمائی کہ نہیں بھائی تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی. اور بات بھی یہی ہے جب تک اصلاح نہیں ہوتی آیتیں بھی دل میں نہیں اترتی. جب تک اللہ کا خوف، خشیت، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی معرفت یہ چیزیں دل میں نہیں سماتی اس وقت تک تعلیم کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا. اگرچہ تعلیم ہو جائے گی لیکن تعلیم کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کی تکمیل اسی وقت میں ہوتی ہے جبکہ انسان پہلے اپنے دل کی صفائی کا انتظام کرے. تو بہرحال اس کا ذکر قرآن میں متعدد جگہ موجود اور دو آیتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا. ایک تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا اور دوسری جگہ پر ہے قد افلح من زکاہا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. دوسری جگہ بھی وہی مطلب ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ اصلاح نفس اور تزکیہ نفس یہ انتہائی اہم عنوان ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کی بہت اہمیت پیش کی گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. اس لیے اس کی اہمیت ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر اچھی طرح آ جانے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم تزکیہ کیسے کریں؟ علماء نے کچھ باتیں اس کے سلسلے میں ذکر کی ہیں، اسی کا اس وقت تذکرہ کروں گا. علامہ ابن الجوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے وائز تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت بڑے صوفی اور بزرگ اور اللہ والے تھے. ان کی ایک ایک مجلس کے اندر 1-1 لاکھ آدمی جمع ہوتے تھے. کتنے؟ 1-1 لاکھ آدمی. اور 1-1 لاکھ آدمیوں میں ان کا واز ہوتا تھا تو عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی تھی، لوگ لوٹ پوٹ ہونے لگتے تھے. وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ایک بار بیان کر رہا تھا اور لوگوں پر میرے بیان کا ایسا عجیب و غریب اثر تھا کہ لوگ رو رہے تھے، چیخ پکار کر رہے تھے اور لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی، اب یہاں تھوڑی سی بات ان کی سن لیجئے کیا بول رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو میں ایک طرف کنارے میں ہوا اور اللہ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، میری بات سن کر ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا، اگر آپ مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم ان کے سامنے مجھ کو جہنم میں نہ ڈالیے. کہتے ہیں کہ یہ حال تھا لوگوں کا، لیکن ان کا قلب کیسا بنا ہوا ہے، کس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں. اپنے آپ کی بڑائی کا کوئی تصور نہیں، اپنے آپ کو کوئی عظیم الشان نہیں سمجھ رہے. ایسا حال دیکھ کر بھی لوگوں کا وہ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ
اگر آپ مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کی آنکھوں سے بچا کر ڈالیے۔ یہ کہیں گے کہ ایسا وائس تھا، ہم تو اس کی بات سن سن کر ایسے ہو گئے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ ایسا نہ ہو، اسے کم سے کم ان کی نگاہوں سے اوجھل کر کے مجھ کو ڈال دیجیے۔ حالانکہ ان کا مقام کیا تھا، عظمت کیا تھی، علم کیا تھا، تفقہ کیا تھا، اور تقوی و پرہیزگاری کا کیا عالم تھا، سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ علامہ ابن الجوزی، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منہاج القاصدین، اس کے اندر انہوں نے اصلاح کے سلسلے میں کچھ باتیں لکھی ہیں، وہی آپ کے سامنے اس وقت ذکر کروں گا۔ پوری بات تو شاید اب ذکر نہ ہو سکے، لیکن اس کی پہلی قسط آج بیان کروں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اصلاح نفس کے لیے کئی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے مشارطہ، دوسری چیز ہے مجاہدہ، اور تیسری چیز ہے محاسبہ، اور چوتھی چیز ہے معاتبہ۔ 4 چیزیں یاد رکھو اسے۔ پہلی چیز مشارطہ، شرط سے ہے، دوسری چیز ہے مجاہدہ، اور تیسری چیز ہے محاسبہ، اور چوتھی چیز ہے معاتبہ۔ میں اسی کی تھوڑی تشریح کروں گا آپ کے سامنے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی چیز ہے مشارطہ، اللہ کے راستے میں چلنے والا، اللہ کو پانے کی کوشش میں لگنے والا سب سے پہلے یہ کام کرے کہ اپنے نفس سے شرطہ شرطی کرے۔ مشارطہ کے معنی کیا ہے؟ شرط لگانا، شرط لگائے اپنے نفس سے، اور اپنے نفس سے یوں کہے کہ تجھے آج یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اتنی نیکیوں کو انجام دینا ہے، اتنا تجھے ذکر کرنا ہے، اتنی نوافل تجھے پڑھنا ہے، اتنی تلاوت تجھے کرنی ہے، اور یہ چیزیں بچنے کی ہیں، ان سے تجھے بہت بچنا ہے۔ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھانا ہے، زبان غلط نہیں کھولنا ہے، کوئی غیبت نہیں سننا ہے، کوئی چغلی نہیں سننا ہے، ہاتھ پیر سے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ انسان کے اندر 6 اعضاء بڑے زبردست ہیں۔ ایک تو ہے دل جو اندر ہوتا ہے، اور ایک ہے آنکھ، اور ایک ہے زبان، اور ایک ہے کان، اور ایک ہاتھ اور پیر، اور ایک ہے پیٹ، اور ایک ہے شرمگاہ۔ یہ کل ہو گئے 8۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ یعنی دل ایک، آنکھ ایک، زبان ایک، کان ایک، کتنے ہو گئے؟ اور ایک ہاتھ اور ایک پیر، 6 ہو گئے، اور ایک میں نے کہا پیٹ، اور ایک شرمگاہ۔ یہ 8 چیزیں ہیں۔ نفس کو ان 8 چیزوں پر پابندی کے لیے شرط لگائے، روزانہ کرے یا ہفتے میں ایک بار کرے یا مہینے میں ایک بار کرے تو روزانہ بہتر ہو۔ اب روزانہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کو یوں بولے، اے نفس، یہ اعضاء میں تجھے دے رہا ہوں، اور انہی کے ذریعے بہت کچھ نیکیاں تو کما سکتا ہے، اور اگر ان کو غلط استعمال کرے تو انہی سے برائی بھی تجھ کو حاصل ہوگی۔ برائی کرے گا آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، پیٹ سے، شرمگاہ سے، دل سے، تو تیرا نتیجہ تو بڑا خراب نکلے گا، جہنم رسید ہوگا۔ اور اگر تو نے انہی اعضاء کو اچھے کاموں میں لگا دیا تو بہت عالیشان بن جائے گا، تیرا مقام بلند ہوگا، اللہ کی نگاہ میں زبردست ہوگا، اور تجھے جنت نصیب ہوگی۔
روزانہ نفس کو یوں پٹی پڑھائے، یہ ہے مشارطے کا مطلب، شرط لگائے اس کے اوپر، آنکھ سے کچھ نہیں کرنا ہے غلط، جو کرنا اچھا کام کرنا ہے، زبان سے بھی کوئی غلط کام تجھ کو نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں آئے، جھوٹ نہ آئے، چغلی نہ کھائے، کسی کا دل نہ دکھائے، کوئی غلط بات نہ آئے، کوئی گالی گلوچ نہ آئے، بہرحال زبان کے گناہوں سے اس کو دور رکھنے کی کوشش، اور نفس سے شرط کہ تجھے آج یہ نہیں کرنا ہے۔ اس طرح تمام اعضاء کے بارے میں اس سے شرطہ شرطی کر لے اور کہے کہ مجھے آج اس طریقے پر رہنا ہے۔ بھائیو، یہ مشارطہ بہت اہم ہے، اور چونکہ عام طور پر سالکین لوگ، اللہ کے راستے میں چلنے والے، ادھر توجہ نہیں دیتے۔ صبح اٹھے اور کام میں لگ گئے، صبح اٹھے اور اپنی مصروفیات میں چل پڑے، کوئی دکان کو چلا، کوئی مکان کو چلا، کوئی بازار کو چلا، اور کوئی پڑھنے کو چلا، کوئی پڑھانے کو چلا، کوئی کالج کو چلا، کوئی یونیورسٹی کو چلا، لیکن کبھی اس پر توجہ نہیں دی کہ اٹھنے کے بعد میں اپنے نفس سے شرطہ شرطی کر لوں۔ جب شرط لگائیں گے آپ تو نفس کچھ تو کنٹرول میں آئے گا، اور پھر اسے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش میں بھی لگنا ہے۔ شرط لگانا اور پھر اسے اسی طرح رکھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ جب اتنا کام ہوگا، یہ سب سے پہلا کام ہے، تو انسان کا نفس بہت حد تک قابو میں آ جائے گا۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اب آئیے دوسرا کام ہے مجاہدہ۔ شرطہ شرطی تو کر لی، لیکن شرطہ شرطی کے بعد اب دوسرا قدم ہے مجاہدہ، یعنی نفس کو مجاہدے میں ڈالے۔ مجاہدہ دو قسم کا ہوتا ہے، جو اوپر والی دو شرطوں سے ماخوذ ہے۔ نفس سے دو شرطیں کی تھی، ایک یہ کہ ان اعضاء کو نیکیوں میں لگانا ہے، اور دوسری شرط یہ کی تھی کہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہی دو کام کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، الٹے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نہ نہاؤ، پانی استعمال نہ کرو، یا اور کچھ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں، اس کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ مجاہدہ، اصلی مجاہدہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے احکام کی پابندی پر آ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المجاہد نہیں، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ ہجرت کرنے والا اصل میں وہ ہے جو گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ ہجرت کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ یہ ایک مہاجر وہ ہوتا ہے جو ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو چلے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حضور کے زمانے میں اللہ کے نبی نے جو ہے ہجرت کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، مکے کو چھوڑا، مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ ایسے حضرات کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے، یا کوئی اپنا ملک چھوڑا، دوسرے ملک کو جا کر رہنے لگا۔ لیکن ذرا سوچنا یہ ہے کہ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہی تو ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے میں اللہ کے احکام پر چل نہیں پاتا، چلو بھائی دوسرے ملک میں جاؤں گا، وہاں پر جا کر اللہ کے احکام پر چلوں گا۔ اس کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ مکے کو اللہ کے نبی نے کیوں چھوڑا؟ صحابہ کرام نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ مکے والے دین پر رہنے نہیں دے رہے تھے، ایمان پر استقامت کے ساتھ جڑنے نہیں دے رہے تھے، وہاں پر نمازیں پڑھنے میں دقت پیدا کر رہے تھے، اللہ کے احکام کی اطاعت اور بندگی میں جو ہے روڑا اٹکا رہے تھے۔
حکم آ گیا کہ بھائی یہاں پر نہیں کر سکتے اللہ کے حکموں کی تابعداری، اللہ کا ملک بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یہاں سے چھوڑو کسی اور جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر جاؤ تو اللہ کے حکم پر تم پابندی کر سکتے ہو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر اسے کہتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مجاہدہ بھی یہی ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر نفس کو بھٹی میں پکانا دبانا، اطاعت خداوندی پر اس کو لگا دینا۔ نفس نہیں چاہتا اطاعت کرنا، نفس نہیں چاہتا نماز پڑھنا، نفس نہیں چاہتا اطاعت اور بندگی کرنا، نفس نہیں چاہتا ذکر کرنا، نفس نہیں چاہتا تلاوت کرنا، نفس نہیں چاہتا تہجد پڑھنا، نفس نہیں چاہتا نوافل پڑھنا، ان سب چیزوں سے بھاگتا ہے۔ اب مجاہدہ کیا ہے؟ اس پر اس کو لگاؤ، نہیں تجھے پڑھنا ہے، بغیر پڑھے تجھے چھوڑوں گا نہیں، جب تک اتنی رکعت نہیں پڑے گا ناشتہ نہیں دوں گا، اس کے اوپر پابندی لگاؤ، یہ ہے مجاہدہ۔ جب تک یہ کام نہیں کر لے گا اس وقت تک ناشتہ نہیں ہو، اس وقت تک چائے نہیں ملے گی، دودھ نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پابندی لگائے۔ جب پابندی لگائی جائے گی تو نفس قابو میں آتا رہے گا، مان لے گا آپ کی بات، اب نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، ذکر بھی شروع ہو جائے گا، تلاوت بھی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک طرف یہ مجاہدہ ہے نیکیوں پر اس کو لگانے کا، اور دوسرا مجاہدہ ہے گناہوں سے بچانے کا مجاہدہ۔ اس سے شرط تو کی کہ آج مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، اب اسے دن بھر اسی کے لیے تیار کرو، آنکھ غلط نہیں اٹھنا ہے۔ اب آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس کی پابندی پورے طور پر کریں، پوری حفاظت کریں اپنے ان اعضاء کی کہ کوئی کام ان سے غلط سرزد نہ ہونے پائے۔ جب اس طرح جکڑ کے ان کو رکھا جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے مجاہدہ۔ اور مجاہدے پر اللہ کی طرف سے بڑی عنایات ہوتی ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں گشادہ کر دیتے ہیں، ہم ان کو راستہ بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے پر تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے جب آدمی مجاہدے میں لگتا ہے۔ علماء نے اس کی ایک مثال دی، جیسے کوئی آدمی اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ چل نہیں پاتا، چھوٹا بچہ 1.5 سال کا 2 سال کا ابھی چلنا شروع کیا ہے لیکن لڑکھڑاتا ہے۔ ماں باپ ایک طرف کھڑے ہو کر بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آؤ ادھر آؤ ادھر، اور وہ قدم بڑھا کے آتا ہے، 2-4 قدموں کے بعد گرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ماں باپ گرنے دیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔ ماں باپ فوراً جب وہ گرنے کو ہوتا ہے فوراً کود کے آگے بڑھتے ہیں اور اسے اپنی گودوں میں اٹھا لیتے ہیں اور لے کر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر جو مجاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے، اللہ جانتے ہیں ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہم چل نہیں پاتے، کہیں گر جائیں گے، کہیں پڑ جائیں گے، کہیں نفس ان کو چکما دے دے گا، کہیں شیطان ان کو گھرا دے گا، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن سچی نیت کے ساتھ جب بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جب ذرا سا ڈگمگاتے ہیں اللہ فوراً کیچ کر لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ اس لیے کہ جیسے بچے کو ہم گرنے نہیں دیتے، ہم بھی اگر سچی نیت سے چلیں تو اللہ ہمیں گرنے کیوں چھوڑ دیں گے؟ فوراً پکڑیں گے، آگے بڑھائیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ تو بھائیو یہ ہے مجاہدہ، یہ ہے دوسرا کام۔ پہلا کام میں نے بتایا مشارطہ، شرط کرو، روز روز شرط کرو کہ تجھے ایسا کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا۔ اور پھر دوسرا کام کرو مجاہدے کا کہ اسے پکڑ کے رکھو، نیکیوں پر لگاؤ، گناہوں سے بچاؤ،
اس کے لیے تنگی ہوگی دل میں، پریشانی آئے گی دل میں، نفس ذرا اچھل کود کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا، لیکن آپ ذرا ثابت قدمی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ اس کو پکڑے رکھیں اور کہیں کہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ مر ہی تو جاؤ گا۔ دیکھنا ہے، وہ نفس کہہ رہا دیکھو 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 دیکھو۔ اب آنکھ اٹھ رہی ہے، آپ جھکاتے ہیں، دل اندر سے کہتا کیسا نیچے کروں آنکھیں، دل مانتا ہی نہیں، ذرا اندر سے بڑی پریشانی سی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اس وقت نفس کو یوں بولیں کہ تجھے بہرحال آنکھوں کو نیچا کرنا ہے، غلط جگہ آنکھ اٹھانے میں نہیں دوں گا۔ وہ آپ کو کہے گا میں تو مر جاؤں گا، آپ کہیں تیرے جینے سے مرنا بھلا، کوئی بات نہیں مر جا، لیکن میں آنکھ نہیں اٹھاؤں۔ جب آدمی ایسا مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مارتے نہیں، اسے زندگی دے دیتے۔ اسی کا نام ہے صوفیہ کی اصطلاح میں فنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیہ کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے فنا۔ فنا کیا ہے؟ اپنے نفس کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا۔ جو میرا اللہ چاہتا ہے وہی کروں گا، جو اللہ نہیں چاہتے میں وہ نہیں کروں گا۔ نفس کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا۔ اور صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک ہے فنا کے بعد بقا۔ فنا کے بعد بقا، یعنی جب انسان اپنے نفس کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے تو وہ فنا کرتے ہی اللہ اسے ایک بقا دے دیتے ہیں۔ وہ مرتا نہیں، زندہ ہی رہتا ہے، بلکہ اور زبردست ہو جاتا ہے، بڑی روحانی طاقت آ جاتی ہے، پھر ہر چیز پر کنٹرول شروع ہو جاتا ہے۔ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جگر مراد آبادی کا، بہت بڑے شاعر تھے اور مشاعروں میں جاتے تھے، آواز بھی اللہ نے انہیں بڑی زبردست دی تھی، جیسے فن شاعری میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، کوئی نظیر نہ تھی، پڑھنا بھی ان کا بڑا بے نظیر تھا، بے مثال تھا۔ جب وہ خود اپنے اشعار پڑھتے تھے تو پورا مجمع جھوم اٹھتا تھا، لیکن غضب کی بات یہ تھی کہ وہ صاحب شراب پی کے پڑھتے تھے۔ جب تک شراب نہ پیتے تھے نہ ان کو پڑھنے میں مزہ آتا نہ سننے والوں کو مزہ آتا۔ شراب پی کے نشے میں آتے تھے اور مشاعرے کی مجلس میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، خود جھومتے تھے اور سارے لوگوں کو بھی جو ہے جھومنے کا موقع دیتے تھے۔ یہ چلتا تھا۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی ملاقات ایک بڑے اللہ والے سے ہو گئی جو حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کا نام تھا حضرت خواجہ مظہور رحمۃ اللہ علیہ، عزیز الحسن مظہور، مظہور ان کا تخلص ہے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، ان کی پرانی دوستی بھی تھی۔ تو جگر صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بھی ہم جیسے ہی تھے پہلے، لیکن آج تمہارا انداز بدل گیا زندگی کا اور تم بڑے اللہ والے ہو گئے اور ہم تو وہی الٹے سیدھے ہی ہیں، تم کیسے ایسے بن گئے؟ کس چیز نے آپ کے اندر یہ تبدیلی لائی؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں کیا ہوں، بس ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی، اللہ والوں کی صحبت کے اثر سے کچھ ہم بھی بن گئے ہیں، تھوڑا بہت کچھ کر لیتے۔ انہوں نے کہا کن کی صحبت آپ کو میسر آئی؟ انہوں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں رہنا ہوا تو کچھ نیکیاں ہم میں آ گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم لوگ بھی ان سے مل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مل سکتے ہیں، میں حضرت سے خط لکھ کر جواب منگا لیتا ہوں، اجازت لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کو یہ بھی لکھ دینا کہ میں اگر وہاں اجازت پر آؤں گا تو مجھے شراب کی بھی اجازت دینی ہوگی،
اگر ان کی خانقاہ میں جانے کی جو ہے مجھے اجازت ملی تو یہ بھی ذرا اجازت لے لیجئے کہ میں وہاں رہتے ہوئے شراب بھی پیا کروں گا، بغیر شراب کے تو میں رہ نہیں سکتا۔ حضرت کو انہوں نے خط لکھا، جواب آیا، جواب یہ تھا کہ ان سے یہ کہہ دے کہ وہ ضرور یہاں پر آئیں، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ رہا شراب کا مسئلہ تو میں خانقاہ میں تو ان کو شراب پینے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ ایک عوامی جگہ ہے، ملی مقام ہے، وہاں تو اجازت نہیں دوں گا، البتہ میرا گھر ان کے لیے حاضر ہے۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جو بالکل خلاف توقع تھا۔ توقع کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ جواب دیں گے کہ وہ میرے گھر میں آ کے شراب پی لے۔ دیکھو یہ شراب کی اجازت نہیں ہے، شراب کی اصلاح ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ شراب کی اجازت تھوڑا ہی دی جا رہی ہے، اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ اصلاح کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، بزرگ ان طریقوں کو اپناتے ہیں، لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لاتے ہیں۔ بہرحال خط آیا تو مظہور صاحب نے ان کو سنایا تو رونے لگے، رو کر کہنے لگے میں تو سمجھتا تھا کہ یہ اللہ والے تو ہماری طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے اور ہماری بات بھی نہیں سنیں گے، ہم کو تو دھتکار کے بھیج دیں گے، لیکن جو ہے ایسا جواب آیا۔ خیر اس کے بعد تیاری کی اور چلے گئے۔ حضرت تھانوی سے ملاقات ہوئی، ملاقات پر باتیں ہوئی تو انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے لیے 4 دعائیں کر دیجیے۔ 4 دعائیں کرائی۔ ایک دعا یہ کرائی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ ایمان پر میرا خاتمہ ہو۔ شرابی ہے لیکن دعا کیسی کرا رہا ہے؟ اللہ اکبر! ایمان کی اہمیت کی ان کی نگاہ میں۔ بعض لوگ ایسے ویسے ہوتے ہیں لیکن ایمان کی اہمیت زبردست ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو انہوں نے دعا کی درخواست کی، حضرت نے دعا دی، اللہ آپ کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ دعا بھی کر دیجئے یہ شراب کی لت میرے سے چھوٹ جائے۔ حضرت نے اس کی بھی دعا دی۔ انہوں نے کہا تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ بندہ داڑھی رکھنا شروع کر دے۔ حضرت نے وہ بھی دعا دے دی اور کہا چوتھی دعا یہ کر دیجئے اللہ مجھے حج نصیب کرے۔ وہ بھی دعا ہو گئی۔ خیر دعائیں ہو گئی، پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد چلے آئے، کھائے پیے جو بھی ہوا اس کے بعد چلے آئے۔ وہیں سے ارادہ کر کے آئے۔ دیکھو بزرگوں کی دعا کا نتیجہ، ان کی صحبت کی تاثیر کہ تھوڑی سی ملاقات میں اور دعا کی وجہ سے یہ اثر ظاہر ہوا کہ وہیں سے پکا مضبوط ارادہ لے کے چلے، آج سے کبھی شراب نہیں پیوں گا اور آج سے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہیں سے داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا، وہیں سے شراب چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ چلے آئے، شراب نہیں پیا لیکن طبیعت خراب ہو گئی۔ جو لوگ عادی ہوتے ہیں نا شراب کے اور اس طرح کی چیزوں کے، وہ اگر فوری الفور چھوڑ دیتے ہیں تو طبیعت میں خرابی آ جاتی ہے، صحت بگڑ جاتی ہے، صحت بہت خراب ہو گئی۔ اب ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، لیکن طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ ہندوستان کی اس زمانے کی حکومت نے بڑا شاعر ہونے کی وجہ سے باہر سے یعنی امریکہ سے ڈاکٹروں کو بلایا۔ ڈاکٹر وہاں سے آئے، علاج معالجہ کیا، لیکن بہت دنوں تک علاج کرنے کے باوجود کوئی صحت نہ ہوئی۔ تو ڈاکٹروں نے ایک دن ان سے ملاقات کر کے کہا کہ جگر صاحب آپ کا علاج ایک ہی چیز میں ہے، ہم نے تو بہت دوائیاں دے دی، بڑے انجیکشن دے دیے، سب کچھ ہم نے کر لیا، لیکن اگر آپ کی صحت تھوڑی سی کچھ اچھی ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ روزانہ تھوڑی بہت شراب پی لیا کریں۔ آپ کا معدہ شراب کا عادی ہو گیا ہے، شراب کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے آپ تھوڑی بہت شراب پی لیں گے تو آپ کو کچھ زندگی مل جائے گی۔ ہاسپٹل میں بیڈ پر ڈاکٹروں نے جب ان کو یہ کہا تو جگر نے کہا جو جگر کی بات تھی
انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبان آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کے مشورے کے مطابق شراب پینا شروع کر دوں تو کتنا زمانہ زندہ رہوں گا؟ انہوں نے اندازہ کر کے کہا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو کم سے کم 10 سال آپ جیے گے، 10 سال آپ جیے گے۔ انہوں نے کہا اگر نہ پیوں تو؟ ڈاکٹروں نے کہا اگر آپ نہیں پیے تو ہم کوئی گارنٹی آپ کی زندگی کی نہیں دے سکتے، آج کل کبھی بھی ختم ہو جائے۔ تو جگر صاحب نے بڑے جگر کی بات اس وقت میں کی، انہوں نے کہا سب کے سامنے کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں تو توبہ کر چکا ہوں، اور کہا اللہ کی مرضی کے ساتھ اسی وقت مر جانا یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ میں 10 سال تک جیتا رہوں۔ شراب پی کر خدا کو ناراض کر کے 10 سال تک جیوں، اس سے بہتر تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اسی وقت مر جاؤں۔ اس کو میں کہہ رہا تھا فنا، اللہ کی مرضی میں فنا ہو جانا، اللہ کے حکم پر مر جانا۔ وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جو چاہے ہو جائے۔ تو ڈاکٹر لوگ ہاتھ اٹھا دیے، انہوں نے کہا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی مرضی ہے اور ہم آپ کو ڈسچارج لکھ کے دے دیتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جائیں، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کھائیں پیئیں جیسے چاہے کریں۔ خیر وہاں سے انہوں نے کہا مجھے فوراً ڈسچارج کرو، ڈسچارج کر کے گھر کو لے کے آئے۔ وہ اپنی بات پر پکے رہے، شراب کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، اسی طرح رہنے لگے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے جیسے کہ میں نے کہا فنا سے بقا ملتی ہے، فنا سے بقا ملتی ہے۔ اب وہ آ کر بغیر شراب ہی کے گھر میں پڑے رہے، کچھ دنوں تک تو طبیعت خراب رہی، لیکن آہستہ آہستہ افاقہ ہونے لگا، طبیعت سنبھلنے لگی، سنبھلتے سنبھلتے ایسی ہو گئی کہ 10 نہیں، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سالوں تک جیتے رہے۔ یہ دیکھیے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی میں جو فنا ہو جائے اللہ اسے بقا دے دیتے ہیں۔ یہ تو ظاہری بقا کی بات مثال میں نے عرض کی آپ کے سامنے، ورنہ تو باطنی بقا تو بہرحال ہر ایک کو ملتی ہے جب آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی میں اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے، اپنی مرضیات کو فنا کر دیتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ، میری مرضی نہیں۔ یہ ہے میں نے کہا مجاہدہ۔ جب مجاہدہ کر کر کے انسان اپنے آپ کو یوں مارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا فرما دیتے ہیں۔ روحانیت کے اعتبار سے اس کے اندر بڑی مضبوطی آ جاتی ہے، اور اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ پھر وہ چھوٹی موٹی کیا بہت بڑی بڑی باتوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ ان کی زندگیوں میں انہوں نے کیسے عجیب عجیب کارنامے انجام دیے اور کس طرح اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ صحابی کا واقعہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کا نام تھا حضرت حذافہ، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ ان کو کافروں نے پکڑ لیا تھا اور اپنے بادشاہ کے پاس میں لے کر گئے، وہ اور ایک جماعت تھی ان کے ساتھ، ان سب کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، قید میں ڈال دیا، پریشان کرتا رہا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے حکم دیا کہ بھائی اپنے لوگوں کو کہ ایک آگ کا چولہا جلاؤ اور پھر اس کے اوپر ایک دیگ رکھو، بڑا سا دیگ، اور اس کے اندر تیل کو خوب اچھی طرح گرم کرو۔ جب خوب اچھی طرح وہ پکنے لگا،
کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ یہ جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی کو پکڑ کے اس میں ڈالو. اب پکڑ کے جو ڈالا تو کیا ہوا ہوگا؟ کباب بن گئے. 1 منٹ کے اندر بس ختم. اٹھا کے ایک ایک کو ڈال لے. ایک کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، اور سب مر کے نکل رہے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بیٹھے ہوئے رونے لگے. جب رونے لگے تو بادشاہ سمجھا کہ شاید ان کو ڈر ہو گیا ہے، مرنے کا ڈر، اور اس لیے رو رہے. تو بادشاہ نے کہا رونے سے کیا حاصل ہے؟ جو میں بول رہا ہوں مان لو، بچ جاؤ گے تم. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے بھی مرنا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس تو اللہ پر فنا ہونے کے لیے ایک ہی ایک نفس ہے، ایک ہی ایک جان ہے، اس لیے رو رہا ہوں. اگر اللہ مجھے کئی جانیں دیتا تو تمام جانیں اللہ کے لیے قربان کر دے. دیکھ رہے؟ تو بھائیو ایسی بڑی بڑی چیزوں کو ان لوگوں نے قربان کیا. آج ہم چھوٹی موٹی بات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. آنکھ بند کرنا کیا جا رہا ہے؟ زبان کو قابو میں رکھنا کیا جا رہا ہے؟ کانوں کو قابو میں رکھنا کیا پریشانی کی بات ہے؟ ہاتھ پیر کو قابو میں رکھنا، گناہوں سے بچانے کی فکر کرنا کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن ان میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہو گئے. اس لیے ہے مجاہدہ. تو میں نے 2 باتیں آج عرض کی ہیں آپ کے سامنے، ایک مشارطہ، دوسرے مجاہدہ. اب آج سے اس کی مشق شروع کی. اپنے نفس کو بتائیے میں شرط لگا رہا ہوں تیرے اوپر، تجھے آج دن بھر ایسا رہنا ہے، تجھے ایسا کرنا ہے. جب ایسا کرے گا تبھی تجھے کھانا ملے گا، تبھی چائے ملے گی، تبھی حلوہ ملے گا. یہ اس کو بار بار کہہ کر دن بھر سنبھال کے رکھنے کی کوشش و جد و جہد میں رہیے. جب یہ 2 کام کر کے آپ اگلی مجلس میں آئیں گے تو اس کے بعد کی 2 چیزوں کا تشریح عرض کروں گا. ایک کا نام ہے محاسبہ اور ایک کا نام ہے معاتبہ. یہ 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں اور کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے اور اپنی مرضیات پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.